ہلاکت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا تھا، اور یہ سورۃ العنکبوت ہے، اور اس کے شروع میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کفار اور مشرکین کی طرف سے اتنا زیادہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا کہ صحابہ بعض مرتبہ دل برداشتہ ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، حوصلہ دیا کہ یہ ظلم کے دن کم ہیں اور آگے چل کر تمہیں کامیابیاں ملنے والی ہیں اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے اس صورت کے اندر یہ واقعات ذکر کیے کہ ہم نے قوم لوط کو کیسے ہلاک کیا، قوم شعیب کو کیسے ہلاک کیا، اور اسی طرح قوم عاد اور قوم ثمود کو کیسے ہلاک کیا۔ اور یہ ساری باتیں بتا کر مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جیسے یہ بڑے بڑے ظالم لوگ تباہ ہوئے، جس طرح یہ بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ آج بھی ظالموں کو تباہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی ظالموں کو نیست و نابود کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ عطا فرمایا، اور قوم عاد اور قوم ثمود کا یہاں پر ذکر کیا جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ قومیں بھی اپنے دور کی بڑی سرکش اور ظالم قومیں تھیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے، کسی اور کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، اور پھر فرمایا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ہم نے ان کی غرق کی ہوئی بستیاں، ان کے مکانات ظاہر کر دیے ہیں۔ آج جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو وہ بستیاں، وہ گھر اور وہ کھنڈرات نظر آتے ہیں کہ یہاں پر قوم عاد کسی دور میں آباد تھی، یہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے لیے ان کی بستیوں کو، ان کے کھنڈرات کو باقی رکھا، اور پھر فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا تھا اور انہیں سیدھے راستے سے روکتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، شرک سے روکتے تھے، شیطان ان سے کہتا تھا کہ تم سیدھے راستے پر ہو، تمہیں صالح علیہ السلام کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہود علیہ السلام کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تم صحیح کام کر رہے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ اس طرح کہہ کر شیطان ان کو دھمکی دیتا تھا، شیطان ان کو مزید جو ہے ان کے اعمال پر ان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے ان کو ورغلاتا تھا کہ تم سیدھے راستے پر ہو، تم گمراہ نہیں ہو، صالح علیہ السلام کی باتوں میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح شیطان اعمال کو مزین کر کے بتاتا تھا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ معجزہ دکھائیں، جو ہمارا جو معجزہ ہے جو ہم آپ سے فرمائش کریں گے وہ معجزہ آپ ظاہر کر کے دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں معجزہ کو ظاہر کر کے دکھاتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں، تم اگر ایمان لاتے ہو تو میں یہ معجزہ بھی کر کے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی یہ چاہتے تھے، صالح علیہ السلام یہ چاہتے تھے کسی بہانے تو یہ ایمان لائیں، کسی بہانے تو مجھ پر ایمان لائیں، توحید کو قبول کر لیں، ایمان لے آئیں۔ تو قوم نے کہا کہ آپ سے ہم یہ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ اس پہاڑ کے اندر سے
ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں، اور وہ اونٹنی پیدا ہو اور وہاں سے نکلے اور آتے ہی وہ بچہ بھی جنم دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر آپ لوگ ایمان لاتے ہو تو یہ معجزہ بھی تمہاری یہ فرمائش بھی پوری کر کے دکھائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کے اندر سے، چٹان کے اندر سے اونٹنی نمودار ہوئی، اونٹنی نے آتے ہی بچہ جنم دیا، بچے کو جنم دیا۔ اب یہ قوم دیکھ کر ایک تو حیران بھی ہوئی اور کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ پھر منکر ہو گئے، اور جو وعدہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ معجزہ دکھائیں ہم پھر ایمان لے آئیں گے، اس وعدے سے مکر گئے اور اس وعدے کے منکر ہو گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور اس قوم کو غرق فرما دیا۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہو، شیطان ان کو دھمکی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ صالح علیہ السلام تمہیں ڈراتے ہیں کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تمہیں ہود علیہ السلام ڈراتے ہیں کہ تم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ شیطان ان کو کہتا تھا، دھمکی دیتا تھا کہ ایسا کرو کہ تم یہ پہاڑوں کے اندر گھر بناؤ، پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے رہنے کے لیے جگہ بناؤ، گھر بناؤ۔ یہ پہاڑ اتنے بڑے ہیں، اتنی بڑی سخت چٹانیں ہیں، ان کو کون ہلا سکتا ہے؟ شیطان نے اس قوم کو اس طرح برگلایا۔ شیطان نے کہا کہ تم یہ کام کرو، تمہیں کوئی نہیں ہلاک کر سکے گا، تمہیں کوئی نہیں تباہ کر سکے گا۔ تو یہ شیطان کے بہکاوے میں قوم آ گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا، پیغمبر کو جھٹلایا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا کہ تم صحیح کر رہے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کام تم نے کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنانا شروع کر دیے، چٹانوں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر انہوں نے گھر بنائے، بڑے بڑے محلات بنا دیے۔ اور پھر جب یہ محلات بن گئے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر لیا اور اس میں رہنے لگ گئے۔ تو اب پھر عذاب کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر بتایا کہ کوئی کس طرح کا بھی طاقتور ہو، کوئی کس طرح کا مضبوط سے مضبوط گھر بنا لے، کوئی پہاڑوں میں گھر بنا لے، کوئی چٹانوں میں گھر بنا لے، فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ان چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تیز ہوا بھیجی، تیز ہوا جب آئی تو اس نے پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، اور پتھر اڑ اڑ کر ان کو لگتے تھے اور ان کے بھیجے نکال دیے، ان کے سر علیحدہ ہو جاتے تھے، دھڑ علیحدہ ہو جاتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیں گے، مضبوط گھر بنا لیں گے، RCC دیواریں بنا لیں گے، کوئی ہمیں نہیں ہلاک کر سکے گا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کی ذات تو بڑی طاقتور ذات ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو بڑے بڑے جابر ظالم لوگوں کو بھی تباہ کرنے پر قادر ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات کو ذکر فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، اگر وہ نافرمان اور ظالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنے پر قادر ہے۔ تو شیطان نے ان کو ورغلایا۔ شیطان ان کو کہتا تھا کہ تم صحیح کام کر رہے ہو، تم بت پرستی میں جو لگے ہوئے صحیح مذہب پر ہو، اور تم اس طرح گھر پتب بنا لو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن اللہ نے پکڑ لیا۔ اور پھر شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں قیامت تک تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں گا،
قیامت تک تیرے بندوں کو صحیح راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ آج ہم نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ حصہ شیطان کا بھی مل جاتا ہے۔ نیک کام انسان کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن شیطان کا حصہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ جب شیطان کا حصہ ہمارے نیک عمل میں ہو گیا، شامل ہو گیا، تو پھر وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ آج دیکھیں کہ مسلمان نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ عمل دخل ایسا بھی ہوتا ہے جس میں شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ کچھ جملے ملا لینا، درود شریف ملا لینا، اذان تو سے بھی اچھا کام کیا، صدا لگائی، اللہ کا نام بلند کیا، لیکن اذان کے ساتھ جو پہلے کلمے جوڑ دیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حبیب اللہ، فلاں فلاں کلمات جوڑ دیے، تو شیطان نے اعمال کو مزین کر کے بتایا کہ تم یہ درود ہی تو پڑھ رہے ہو، تم تو یہ اچھا کام ہی تو کر رہے ہو، نیکی کا کام ہی تو کر رہے ہو، نبی پر درود پڑھ رہے ہو۔ شیطان نے ان کو کہا کہ تم درود پڑھا کرو، چنانچہ انہوں نے نیک عمل کے ساتھ اپنا بھی حصہ شامل کر دیا، شیطان کی بات میں بھی آ گئے، تو ان کا یہ عمل ضائع ہو گیا۔ اسی طرح انسان نماز پڑھتا ہے، یا آپ سلام کرتے ہیں کسی کو، سلام کیا، سلام کرنا ایک سنت عمل ہے، السلام علیکم آپ نے کہہ کر سلام کیا، اچھا عمل ہے، سنت عمل ہے، لیکن اب شیطان نے مسلمانوں کو ایک اور طرح سے گمراہ کر دیا۔ اب یہ جو وبا کرونا کی پھیلی ہوئی ہے، اس میں تو سائنسدانوں نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اب دور سے یا تو اشارہ کر دو یا پھر ہاتھ کو جو ہے نا یوں الٹا کر کے یوں ملاؤ۔ اور ایک دفعہ میں ایک نشست میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نکاح کے موقع پر میں نشست میں تھا، تو وہاں پر بڑے بڑے لوگ تھے، بزرگ قسم کے لوگ، اچھے دیندار قسم کے لوگ، تو آپس میں جب وہ مبارکباد دینے لگے نکاح کے بعد، تو یوں ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ کونی آپس میں جوڑ رہے ہیں، وہ سامنے والا یوں کونی کر رہا ہے، یہ بھی اس طرح کونی کر کے آپس میں کونیاں ملا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کی سنت کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کی سنت کو کس طرح جو ہے ہم نے جو ہے اس کو کس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس طرح نبی کی سنت کی توہین ہو رہی ہے۔ نبی نے ایک طریقہ بتایا، اس میں نقصان نظر آ رہا ہے۔ نبی نے اگر کہہ دیا کہ تم نے سلام کرنا، ہاتھ ملانا ہے، اس میں نقصان نظر آ رہا ہے۔ اب کونیاں ملانے سے انگریز نے کہہ دیا کہ کونیاں ملانی ہے، یہ ہاتھ الٹا کر کے ملانا ہے، اس میں شفا نظر آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس سے تم کورونا سے بچ جاؤ گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر کورونا میں کسی کو مبتلا کرنا ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر خدا نخواستہ اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں، تم ہاتھ الٹا کر کے ملاؤ یا کونیاں ملاؤ یا پیر ملاؤ، کچھ بھی کرو، کورونا اگر مبتلا ہونا ہوا تو اللہ پھر بھی مبتلا کر دیں گے۔ لیکن نبی کی سنت کے ساتھ اس طرح مذاق، پہلے مسلمانوں کے دل آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیے ہوئے، پہلے مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، آپس میں لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، اور پتہ نہیں کئی قسم کی جو چیزوں میں مبتلا ہے، اور پھر اس طرح نبی کی سنت سے بھی مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے، نبی کی سنت کا بھی اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سلام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا، تو زبان سے انسان کہہ دے السلام علیکم، یہ کونیاں ملانا اور ہاتھ الٹا کر کے ملانا، یہ تو بغاوت والی بات ہے ہو گئی۔ تو اس طرح کے کام جو ہے انگریز نے ہمیں سکھا دیے۔ باقی جو رہی گئی کسر تھی، مسلمانوں کا سلام تھا، اس سے بھی مسلمانوں کو متنفر کر دیا گیا، اور آج تک ایسے لوگ ہیں اگر ان کو سلام کیا جائے تو وہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے، ہاتھ ہی نہیں ملائیں گے۔
اگر سلام کر بھی لے تو یا تو کونی ملائیں گے یا ہاتھ الٹا کر کے ملائیں گے۔ آج تک جو انگریز نے بات ذہن میں ڈال دی اور وہ آج تک چلی آ رہی ہے، سال ہو گیا اس بات کو، کرونا پھیلا، پھر ابھی پھر آنے والا ہے، پھر رمضان کے قریب اور تیز ہو جائے گا تاکہ مسلمان عبادت نہ کر سکیں اور مسلمان جو ہے مسجد میں جمع نہ ہو سکیں، مسلمان عبادت نہ کر سکیں۔ ایک سال کے بعد ایک مہینہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ایک مہینہ اور سیزن آتا ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ، اس میں بھی مسلمانوں کو ڈرا کر جو ہے عبادت سے محروم کیا جا رہا ہے، تراویح سے روکا جا رہا ہے، نمازوں سے روکا جا رہا ہے۔ اب کرونا بڑھتا جا رہا ہے، جس طرح رمضان قریب آتا جا رہا ہے کرونا بھی اس طرح قریب قریب آتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے یہ کام کیے، نبی کی سنت کی توہین کی، ایسے لوگوں کو کرونا زیادہ ہوا ہے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، ایسے لوگوں کو کرونا زیادہ ہوا ہے، اور جو لوگ سلام کرتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کو کرونا نہیں ہوا۔ اور الحمدللہ آج میں بھی اور آپ بھی یہاں سامنے بیٹھے ہیں، اور کس طرح حالات خراب ہوئے کرونا کے چکر میں۔ الحمدللہ ہم تو سلام کرتے تھے، آپس میں ملتے تھے، ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کرونا بھی نہیں ہوا، نہ کرونا قریب سے گزرا ہے۔ تو نبی کا جو سنت ہے سلام والی، اس میں سلامتی کی دعا ہے، امن کی دعا ہے، شفا کی دعا ہے۔ جب ایک دوسرے کو سلام کرو گے، ایک دوسرے کو دعا دو گے، اس لمحے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے۔ آپس میں سلامتی کی دعائیں ایک دوسرے کو دو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو شیطان جو ہے اعمال میں اپنا حصہ ملاتا ہے، شیطان جو ہے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ یہ کام بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے۔ آج بعض لوگوں نے کلمے میں تحریف کر دی، کلمہ اپنا بنا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا کلمہ صحیح ہے، باقی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کا کلمہ غلط ہے۔ اب شیطان نے ان کو بھی تو بہکایا ہے نا کہ تم صحیح کلمے پر ہو، جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ کلمہ غلط ہے، ہمارا کلمہ صحیح ہے۔ اذان کے اندر تحریف کر دی گئی، اذان اتنی لمبی کر دی گئی کہ اس میں پتہ نہیں کون کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں، علی الولی اللہ وسیع الرسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، اور اس طرح کے الفاظ اذان میں شامل کر کے اور کہا جاتا ہے کہ ہماری اذان صحیح ہے۔ اب یہ جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ پر خوش ہے کہ ہم تو دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن دین اصل وہ ہے کہ جو نبی نے دیا ہے، دین اصل وہ ہے جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، دین اصل وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ بھی ہے وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی ہو سکتی ہے، وہ فتنہ ہو سکتا ہے، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک دین پہنچا، انہوں نے من و عن اس کو مانا ہے، نہ ایک قدم آگے بڑھایا نہ ایک قدم پیچھے ہٹے، جس طرح نبی نے فرما دیا ویسے ہی انہوں نے عمل کیا ہے، ویسے ہی انہوں نے دین کو تسلیم کیا ہے، نبی کی بات کو مانا ہے اور امت تک پہنچایا ہے، دین کو محفوظ ویسے ہی کیا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ان اوصاف کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور صحابہ کی نمازوں کا، صحابہ کی اداؤں کا تذکرہ، ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زینت بنا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اگر صحابہ کی بات پر عمل کر کے اس طرح دین پر عمل کرو گے تو یہ لوگ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، ان کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، اس کے علاوہ باقی سب بیکار ہو جائے گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کی نمازوں کا ذکر کیا، ان کے ایمان کا ذکر کیا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے نمازیں پڑھی خشوع اور خضوع کے ساتھ، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو اور بیہودہ کاموں سے بچ گئے، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی نظروں کی حفاظت کی، اپنی جو ہے آنکھوں کی حفاظت کی، کسی غیر جگہ پر اپنی نظر کو نہیں ڈالا،
کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ دشمن جانتا تھا کہ صحابہ اگر اپنی نظر غلط استعمال کریں گے تو ان سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر روم کی جنگ کے لیے صحابہ جا رہے ہیں، روم کے لیے لشکر جا رہا ہے لڑنے کے لیے۔ کافروں نے کہا کہ ان کے راستے میں عورتوں کو سجا کر کھڑا کر دیا جائے، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، عورتوں کو زیب و زینت کروا کر ان کو تیار کرا کے راستے میں کھڑا کر دیا، راستے کے دونوں جانب کھڑا کر دیا۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، اور صحابہ نے، امیر لشکر نے صحابہ سے کہہ دیا کہ راستے میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے، کسی نے نظر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ چنانچہ پورا لشکر صحابہ کا گزر گیا، کسی نے ایک آنکھ اس کو نہیں دیکھا، کسی نے عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اوصاف انسان اپنے اندر لے کر آئے۔ صحابہ نے جو کام، جو دین کی باتیں، جو کام ہم تک پہنچایا ہے، بالکل منوان اسی پر انسان عمل کرے گا تو انسان کامیاب ہوگا۔ لیکن اپنی طرف سے اگر انسان ملاتا رہے گا، شیطان کا حصہ بھی اگر اس میں شامل ہوگا، پھر سارا عمل بیکار ہو جائے گا، سارا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ آج کسی آدمی سے کہا جائے، وہ اگر سالن میں مٹی مل جائے اور کہا جائے مٹی تو ملی ہے، اب اس مٹی والے سالن کو بھی آپ کھا لو، اس کو بھی کھا لو، وہ کہے گا کہ میں تو صاف چیز کھاتا ہوں، میں تو صاف کھانا کھاؤں گا، صاف سالن ہونا چاہیے۔ جب تم صاف چیز کھاتے ہو، جب تم صاف چیز کو پسند کرتے ہو، اللہ بھی تو صاف عبادت کو پسند کرتا ہے، اللہ کو بھی تو صاف نیکیاں چاہیے، اللہ کو بھی تو کھری عبادت چاہیے، ملاوٹ والی عبادت اللہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آگے رمضان المبارک آ رہا ہے اور اس کی تیاری ہم سب کریں، ابھی سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی روزے بھی رکھتے تھے اور رمضان المبارک کی تیاری بھی کرتے تھے، اپنی عبادت میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کی تاریخوں کو نوٹ کرتے تھے، ہر تاریخ کو یاد کرتے تھے کہ کب رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے، کتنے دن باقی رہ گئے۔ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب لگاتے تھے۔ تو یہ ہر دن کا حساب لگانا اور دیکھنا کہ رمضان کتنا آگے رہ گیا ہے، کتنے دن باقی رہ گئے، یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری فرماتے تھے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رمضان المبارک کو گزاریں گے، اس کے لیے تیاری کریں گے۔ چنانچہ شیطان نے ان لوگوں کے اعمال کو مزین کیا، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بھی، قوم ثمود کو بھی ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وقارون و فرعون و حامان، قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا۔ حامان جو تھا فرعون کا وزیر تھا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ قارون یہ بہت بڑے خزانے کا مالک تھا، بہت بڑی دولت تھی، اس کا واقعہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے، بہت بڑی اللہ نے اس کو دولت دی۔ لوگوں نے کہا، نیک لوگوں نے کہا کہ اپنی دولت کا، اپنے مال کی زکوٰۃ تو دے، اللہ کے راستے میں تو دے۔ کہتا تھا یہ میرا کمایا ہوا ہے، میں کیوں دوں، یہ تو میں نے اپنی طاقت سے، اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے کمایا ہے، میں کیوں اللہ کے راستے میں دوں۔ لوگ بتاتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رات کو سو گیا، اس کے لوگ چوکیدار سو گئے، صبح جب لوگ اٹھے دیکھا کہ قارون کا جو ہے گھر بھی نہیں ہے اور اس کا خزانہ سب کچھ ختم ہو گیا، زمین ہموار ہے، اس کا گھر کہاں گیا؟ بتایا گیا کہ رات کو زمین پھٹی ہے اور وہ خزانوں سمیت، لاؤ لشکر سمیت، دولت سمیت زمین میں دھس گیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا ہے۔ جو اللہ کے قانون کی بغاوت کرے گا، زکوٰۃ دینا، مال کی زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے،
اس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے مال سمیت غرق کر دیا، اللہ نے دولت سمیت غرق کر دیا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے، دھستا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے، قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اور اس لیے بتا دیا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دو، غریبوں میں دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں، معجزات، تورات، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، یہ سارے معجزات لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اکڑ دکھائی۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، پھر یہ آگے بڑھنے والے نہ تھے، پھر اللہ کے عذاب سے یہ لوگ بچ نہ سکے، اللہ کے عذاب سے بھاگ کر نکل نہیں سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک تیز پتھر والی ہوا بھیجی جس نے پتھر برسائے، اور پتھروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور سخت آواز نے ان کو دبوچ لیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے قارون کو زمین میں دھسایا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، فرعون کو بھی، حامان کو بھی اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان جب تک اکڑ نہ دکھائے، کل بھی مولانا حضرت صاحب اللہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ انسان گناہ کر کے اکڑے نہ، اگر وہ اکڑ گیا، اس نے اللہ کے سامنے اکڑ کر کے دکھائی تو پھر اس کی پٹائی بھی لگتی ہے، اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔ اکڑ نہ دکھائے۔ انسان اگر گمراہ رستے پر ہے، سمجھانے پر سیدھے رستے پر آ جائے، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں آیا، نبی کے مقابلے میں آیا، قرآن و سنت کے مقابلے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا، تباہ کیا، نشان عبرت بنا دیا۔ اس لیے انسان کی کامیابی اور بھلائی اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔